پیڑنی یا عمران خان کو یا ملک ریاض کو بھی نہیں کہہ سکتے. اگر کہا تو 5 سال کی قید ہے, فائن الگ ہے. تو آپ کس طرح سے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ابھی یو کے کی عدالت کی ہم نے بات کی, تو وہاں سے ابھی الطاف حسین صاحب جو ایم کیو ایم کے ہیڈ ہیں, ان کو جو ہے وہ وہاں سے رہا کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ وہ سارے الزامات ان کے اوپر غلط تھے. اس کے اوپر بھی شہباز گل جو عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ کہیں لاہور کی عدالت سے تو نہیں کوئی یو کے چلا گیا ہے جو ان کو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. جی بہت ساری باتیں ہیں بالکل یقینی طور پہ, اور ایک عجیب بے یقینی کی سی کیفیت اس وقت ملک میں چھائی ہوئی ہے. آپ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں, جو اظہار آزادی رائے کے حوالے سے جو اس وقت معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے کسی ورسٹ مارشل لا میں بھی شاید نہ ہوتے ہوں, یا مارشل لا میں ہی ہوتے ہوں گے, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا چیز عوام سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ چیز معاملات کو دبانے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے گزشتہ ایسے کھاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ آئیں اور اس پہ بات نہ ہو سکے, اس پہ کالم نہ لکھ سکیں صحافی؟ کیونکہ پاکستان کے بہت مضبوط ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر, کیونکہ ان کو تو ٹی وی چینلوں سے نکال دیا گیا ہے, لیکن ان کی جو ملینز آف فالوورز ہیں اور ان کو جو انٹرنیشنل نیوز چینلز اور اخبارات ان کو فالو کرتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کہہ دیں. کیونکہ اس سے تو ٹی وی پہ نکالنے سے کام رکا نہیں, وہ کام چلتا رہا. حامد میر بھی چل رہے ہیں, طلعت حسین بھی چل رہے ہیں, عاصمہ شیرازی بھی چل رہی ہیں, کسی کو کب تک نکالیں گے, غریدہ فاروقی بھی چل رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے. میں نے ایک ٹویٹ ابھی کی تھی کہ یہ جو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو بھی ہے یہ آیا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سوئس لیکس آئی ہیں. آپ اس کی ٹائمنگ ذرا چیک کریں. اس کا ان کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس طرح کی ایک ایسی چیز آئے گی کہ جس کو چھپائے نہ چھپے اور بات بنائے نہ بنے, یہ والی کیفیت ہو جائے گی. اور وہی کیفیت ہمیں اب نظر آ رہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھپانے کی ہم کسی نے آج تک مجھے ایک بات بتائیے, مجھ سمیت کبھی فوج پہ یہ تنقید کی ہے کہ فوج جو ہے وہ ہماری بہت خراب ہے کسی اور وجہ سے, یا یہ کہ وہ قابل نہیں ہے, یا یہ کہ وہ پروفیشنل آرمی نہیں ہے, ان کی تربیت میں کوئی کمی ہے, یا ان کو وہ جو ہے نا دنیا کی دوسری فوج سے بہت کمزور ہے؟ کبھی کسی نے اس بات پہ ان پہ تنقید نہیں کی ہوگی, بلکہ پراؤڈ فیل کیا ہوگا آن سرٹن ٹائمز کہ یار یہ پاکستان کی فوج واقعی آئی ایس آئی, واقعی جسے کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ایوان اور سی آئی اے کے ایوانوں میں اس کی گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, لرزتے ہیں وہ لوگ, تو وہ اچھی باتوں ہوتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی فوج یا آئی ایس آئی یا جو بھی جرنیلز ہیں, بہت سارے تو نہیں ہوں گے, چند ہوں گے یا 50% ہوں گے, یہ جتنے بھی ہیں, وہ ان پہ تنقید کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک بازار لگایا تھا, ایک کارپوریٹ ملٹری انکارپوریشن کی دکان کھولی تھی, اور اس میں انہوں نے بیرون ملک بلکہ بین الاقوامی طاقتوں سے یقین دہانیاں کرا کے فنڈنگ لی تھی. اس فنڈنگ کا کھاتا نہ پوچھا جائے ان سے, اس فنڈنگ کی بات نہ کی جائے, اس فنڈنگ کی جو اب آج خرد برد کے معاملات, غبن کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں, وہ ان سے بات نہ کی جا سکے. تو آپ نے دیکھا کہ معروف ہالی ووڈ کے اداکار رونلڈ ریگن صاحب جب صدر بنتے ہیں, ان کے دور میں آپ کو معلوم ہے افغان طالبان اور حقانی گروپ اور یہ سب واشنگٹن کے ایوانوں میں ڈنر کھاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے سب سے بڑے ایلائے ہوتے ہیں. دیز آر آر ایلائز, وہ ان کو کہتے تھے, ان کو اپنا سپاہی مانتے تھے, کیونکہ ان کو روس کے خلاف جنگ لڑنی تھی. اب روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ کو سپاہی تو مل گئے, لیکن ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے, ان سپاہیوں کو جنگ کے طریقے سکھانے کے لیے, ان سپاہیوں تک سپلائیز اور لاجسٹکس پہنچانے کے لیے ایک راہداری پاکستان کی ملی, ایک ان کو سپورٹ پاکستان کی ملی, پاکستان کی آرمی کی ملی, جرنیلز کی ملی, ضیاء الحق صاحب کی ملی. ہر دور میں ہی ہر جرنیل نے ان کو سپورٹ کیا, اور امریکہ اس لیے ہمارے جرنیلوں سے بہت خوش ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو جہاد, افغان جہاد, جو کہ اس وقت جہاد کا لفظ بڑا پاک اور متبرک مقدس سمجھا جاتا تھا دنیا میں, آج تو وہ ٹیررزم کہلائی جاتی ہے, ایکسٹریمزم کہلائی جاتی ہے, اسلامسٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں. اور یہی امریکن ایوانوں میں اس کو کہا جاتا تھا کہ افغان جہاد, کیونکہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے اور امریکہ کے حامی تھے, امریکہ کے اتحادی تھے. تو اس میں انہوں نے
پاکستان کی دل کھول کے فراخ دلی سے مدد کی، ڈالروں کی برسات کی، اور وہ